امریکہ میں اوورسیز اسٹوڈنٹس جنہیں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کہا جاتا ہے ان کی ڈیپورٹیشن اور ان کے ویزے کی کینسلیشن کا سلسلہ جو ہے وہ برابر جاری ہے، بلکہ اب اس میں اور زیادہ تیزی آتی جا رہی ہے، اور وہ ہم بتا دیتے ہیں کہ کیسے تیزی آتی جا رہی ہے۔ ایک بات ہم ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہم نے جس کا پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کے $2 بلین سے زیادہ کا فنڈ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کے حکم نامے کے تحت کلوز کر دیا گیا، یعنی ختم کر دیا گیا، روک دیا گیا ہے۔ اور ہارورڈ نے سٹینڈ لینے کی کوشش کی ہوئی ہے، لیکن اب فیڈرل گورنمنٹ نے انہوں نے یہ تھریٹ کی ہے کہ اگر آپ نے فوری طور پر ہمارا حکم نامہ نہ مانا تو ہم آپ کا یہ اختیار ہی چھین لیں گے۔ دوسرا ہم نے آپ کو بتایا کہ 100 سے زیادہ ممتاز یونیورسٹیز جو کہ 52 امریکی اسٹیٹس میں پھیلی ہوئی ہیں ان کے اوپر زبردست قسم کی یعنی کا دباؤ ہے، ان کے اسٹوڈنٹس کا ویزا کینسل کیا جا رہا ہے، روز کیا جا رہا ہے، اور وہ یونیورسٹی کے جو اسٹاف ہے جو اس کو ڈیل کرتا ہے اوورسیز اسٹوڈنٹس کو، وہ بھی میرے خیال سے تھک چکا ہے کہ وہ ان کی کیا مدد کرے اور کیا مدد نہ کرے۔ میرے خیال سے جو امیگریشن کے جو لائرز ہیں اب ان کے پاس جو زیادہ تر کیسز ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ویزے کے کینسلیشن کے ہیں اور دوسرے ہیں، تو وہ بھی ایک طرح سے اچھی خاصی ان کی تو چاندی ہو گئی ہے امیگریشن لائر تھی کہ سارے اسٹوڈنٹ کے بھاگے چلے جا رہے ہیں جو جن کے پاس ذرا بھی پیسہ ہے کہ جی ہمارے کیس کو دیکھیں، اور جو وہ جو مختلف قسم کی وہاں پر ایسوسیشنز ہیں جو کہ اس قسم کے رائٹس کو، انسانی حقوق کے رائٹس کو، اسٹوڈنٹس کے رائٹس کو اور سول لبرٹیز کو اور دوسرے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، وہ بھی جا رہی ہیں لاء میں، لیکن ابھی تک کوئی ایسا سلو ڈاؤن نہیں ہوا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ ہاں اخباروں میں خبریں لگ رہی ہیں، میڈیا میں خبریں لگ رہی ہیں، ایک ان کے لیے جیسے کہتے ہیں نا کہ سلسلہ بن گیا ہے خبروں کا، وہ تو ضرور ہو رہا ہے، بات چیت کرنے کا سلسلہ ہے، اخباروں میں مضمون لکھنے کا سلسلہ ہے، لیکن جہاں تک ان اوورسیز اسٹوڈنٹس کے ویزے کی کینسلیشن کا تعلق ہے، ان کا ڈیٹینشن سینٹرز میں لے جانے کا تعلق ہے، ان کو ڈپورٹ کر کے دوسرے ملکوں میں بھیجے جانے کا تعلق ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں آئی ہے۔ تو کوئی یہ سمجھے کہ ان ایکشن سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ رہا ہے، فی الحال تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بعد میں صدر ٹرمپ اگر اپنی کوئی پالیسی چینج کرنا چاہیں جو وہ انپریڈکٹیبل شخصیت ہیں، ایک غیر روایتی شخصیت ہیں، اور پھر یہ کہ بہت ہی با اختیار صدر ہیں امریکہ کے، تو وہ کر سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ ہر باقی ذہنوں میں بھی یہ سوال آتی ہوگی کہ آخرکار صدر ٹرمپ جو ہیں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہ اوورسیز اسٹوڈنٹس کے اوپر یہ پابندی لگا رہے ہیں، ان کو ڈپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج رہے ہیں، ان کے ویزے کینسل کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں آخرکار یہ سختیاں ان پہ کیوں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اوورسیز اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی بھی ملک کو، خاص طور پہ بتایا جاتا ہے کہ یہ برطانیہ میں، یورپ میں، امریکہ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کو بہت بڑی رقم مہیا کرتے ہیں ڈالرز کے اندر، پاؤنڈز کے اندر اور دوسری یورو کرنسی کے اندر، جس سے ان یونیورسٹی کا باقاعدہ بجٹ چلتا ہے وغیرہ۔ تو کیا امریکہ میں تو ایسا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ یونیورسٹیز کے اندر اوورسیز اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ پیسہ خرچ بھی کرتے ہیں اور دوسری سروسز بھی وہ اویل کرتے ہیں، تو بہت فائدہ ہوتا ہے امریکہ تو لیکن لگتا نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ کو اس پیسے کی کوئی خاص ضرورت ہے، حالانکہ وہ یہ کہتے رہے کہ امریکہ جو ہے بہت نقصان، لیکن وہ غالباً یہ اس سوچ کے پیچھے کیا چیز ہے ایسی؟ تو ہم نے کچھ 2-3-4 چیزیں جو ابھی تک ہمارے تحقیق میں آئی ہیں، اور بھی کوئی آئے گی تو ہم بتا دیں، یہ ساری جو انہی کے لکھنے والے ہیں، انہی کے جو تحقیق کرنے والے ہیں، انہی کے جو تجزیہ کار ہیں امریکن میڈیا کے اور جو دوسرے ہیں، ان کے ہی اس سے دیکھ کے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ صدر ٹرمپ کے ذہن میں کیا چیز ہے جس کی وجہ سے وہ یہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو باقی انلیگل امیگرینٹس ہیں، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنے انلیگل امیگرینٹس جو ہیں امریکہ میں رہتے ہیں ان کے ساتھ وہی سختی کریں گے اور ان کو نکال باہر کریں گے، ان کو رپورٹ کریں گے، ان کے ویزا کینسل کریں گے، چاہے وہ ایون گرین کارڈ ہولڈر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں کسی کا برتھ رائٹ نہیں ہے، مارکو روبیو یہ کہتے ہیں یہ پریویلیج ہے ویزا دینا، کسی کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ امریکن یونیورسٹیز میں پڑھے یا۔ اور پھر ایک اور بات، تو اب آ جائیے ذرا ان کے ذہن میں کیا چیز ہے صدر ٹرمپ کے، کیا چیز
رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ایک یہ لگتا ہے جو کچھ سامنے آیا ہے کہ صدر ٹرمپ اس بات میں پوری طرح یقین رکھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس امریکہ میں پڑھنے کے لیے آئیں، چاہے وہ کتنی بڑی یونیورسٹی میں آئیں پڑھنے کے لیے، وہ صرف پڑھیں اور گھر جائیں. یا زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر وہ امریکہ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اپنی تحقیق اور ریسرچ سے تو وہ پہنچائیں، تو وہ ایکسیپٹیبل ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. جو ایک کانسیپٹ تھا نا کہ یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس چاہتے ہیں وہاں پہ سول رائٹس اور پولیٹیکل گرومنگ اور آزادی رائے کا اظہار، یہ ساری چیزیں کی تربیت حاصل کرتے ہیں، یہ ان کے ذہن میں بالکل نہیں ہے. ان کے خیال میں یہ ساری چیزیں کرنا، یعنی سول رائٹس، انسانی حقوق، یا یہ کہ کوئی تحریک کا ساتھ دینا، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ویتنام کے زمانے میں، عراق وار کے زمانے میں، بعد کے زمانے میں اسٹوڈنٹس کیمپسز کے اوپر بڑے ہنگامے رہے، ریلیاں نکلتی رہیں، حمایت ہوتی رہی. اور جیسے حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بائیڈن کے زمانے میں جو حماس کی حمایت میں، پیلسٹینینز کی حمایت کے اندر خاصی وہ رہی ہیں، ریلیز وغیرہ نکلتی رہی ہیں اور جلسے جلوس بھی ہوتے رہے ہیں، ڈیبیٹ بھی ہوتے ہیں. تو ان کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کا یہ رائٹ ہی نہیں ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ کہنا ہی نہیں ہے بلکہ سوچ بھی ہے اور دماغ کے اندر یہ بات اچھی طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو آتے ہیں صرف پڑھنے کے لیے آتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ اپنے گھر چھوڑ کے آئیں کہ رائٹس اور تربیت اور انسانی حقوق اور حمایت کرنا اپنے ملک کی. ایک دوسرے اوورسیز اسٹوڈنٹس کے متعلق ان کی یہ رائے بہت پختہ نظر آتی ہے کہ اگر انہیں اپنے کسی ملک سے شکایت ہے یا ان کے ملک میں کوئی تحریک چل رہی ہے یا ان کے خیال میں کوئی چیز امریکہ یا امریکہ کے کوئی دوست ان کی مخالفت کر رہے ہیں، تاہم امریکی پالیسی جو ہے وہ اس کی حمایت کر رہی ہے، تو یہ اسٹوڈنٹس اس کی مخالفت کر کے کسی قسم کا کوئی دباؤ یا کوئی اور پریشر بلڈ نہیں کر سکتے. ان کی اس کی اجازت وہ نہیں دیں گے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں اس چیز میں بالکل حصہ نہیں لے سکتے. تو یعنی اس کا مطلب ہے آپ کے ملک میں اگر کچھ ہو رہا ہے، اندرونی طور پہ کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں سیاسی گڑبڑ ہے، کوئی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے یا کچھ اور معاملات چل رہے ہیں، تو آپ کو جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے ملک میں جا کے کریں. یہاں امریکہ میں بیٹھ کے، خاص طور پہ امریکن یونیورسٹیز میں آ کر پڑھنے کے اس میں دوران آپ یہ نام نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اظہار رائے کی آزادی ہے فرسٹ امینڈمنٹ کی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی امریکی یونیورسٹی تو اس بات کے لیے مشہور ہے آزادی رائے کے لیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے انسانی حقوق کا بڑا بول بالا رہتا ہے اس ملک کا. نہیں، یہ سارے بول بالے اگر آپ نے کرنے تو آپ اپنے ملک میں جائیں. تو یہ چیز ان کے ذہن میں بڑی پختہ ہے صدر ٹرمپ کے کہ آپ یہ بالکل یہ کام نہیں کر سکتے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ سارے اوورسیز اسٹوڈنٹس کو اس کو دیکھنا چاہیے اور اسٹڈی کرنا چاہیے کہ امریکہ کے اندر کتنی زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور یہ عموماً چیز دو وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے. ایک تو یہ جب انسان نیشنلزم بہت زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، یا یہ دوسرا پرابلم ہے کہ بہت مضبوط ہوتا ہے، بلکہ وہ نیشنلزم جو ہے وہ کسی جیسے جنون کی حد تک چلا جاتا ہے. ہمارے یہاں ہے نا کہ اگر آپ کسی ایک آدھ سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں یا کسی لیڈر کے ساتھ، تو آپ جنون کیا، آپ کہتے ہیں وہ غلط کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، مورل ہے، امورل ہے، پرائیویٹ، یہ سب کچھ اس کا پرائیویٹ ہے. ہم تو جی بس چونکہ اسے چاہتے ہیں تو بس چاہتے ہیں، چاہے وہ غلط کرے یا صحیح کرے، ہم تو بس چاہتے ہیں. تو آپ یہ صدر ٹرمپ کی شکل بھی دیکھ لیجئے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جی ہوگا کوئی انسانی حقوق، ہوگی کوئی اپنے ملک کے اندر ان کی جان کو خطرہ لاحق، ہوگا کوئی اور مسائل ان کے ملک کے اندر، لیکن ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اپنے ملک میں جائیں. ہم نے تو آپ کو ایک ڈگری لینے کے لیے بھیجا ہے یا تحقیق کرنے کے لیے یا کوئی کام کرنے کے لیے، تو آپ پڑھیں اور چلے جائیں. پیسے آپ نے اس کام کے دیے ہیں، یعنی جس کام کے آپ نے پیسے دیے ہیں. بالکل یہ تاجرانہ ذہنیت ہے. جس کام کے آپ نے پیسے دیے وہ کام کریں اور چلے جائیں. آپ نے انسانی حقوق کی علمبرداری کے پیسے نہیں دیے، آپ نے وہ اظہار رائے کی آزادی کے پیسے نہیں دیے، آپ نے مطلب یہ ساری چیزیں آپ یہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے اس کے پیسے ہی نہیں دیے، آپ نے تو اس ڈگری لینے کے پیسے دیے. یہ بات ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، صدر ٹرمپ کے ذہن کی بات بتا رہے ہیں آپ کو. تو اس لیے آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا جس کے آپ نے پیسے دیے، یا جس کا آپ کے لیے اسکالرشپ ملا ہے یا کچھ اور ہے. اگر آپ اب کسی کو، پہلے تو یہ سب ہو رہا تھا، آپ کو یاد ہے ہم نے گنوا بھی دیا آپ کو.
تو پہلے یہ سب کچھ ہوتا، اب یہ کچھ نہیں ہو سکے گا.